کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص چوپائے کے ساتھ بھی بدفعلی کرے تو اسے بھی قتل کر دو. اس چوپائے کو بھی، جانور کے ساتھ بھی کوئی بدفعلی کرتا ہے، اور یہ تھریٹیکل باتیں نہیں ہیں، ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، یہ عام ہے. وہ تو جس کی فیلڈ نہیں ہوتی اس کو نہیں پتا ہوتا، ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا، لیکن جب کوئی باتیں سننے کو کہیں ملتی ہیں تو پھر پتا چل جاتا ہے. تو چوپائے کو بھی قتل کر دو اور اس فیل کرنے والے کو بھی قتل کر دو. تو ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ اس جانور کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کا یا ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا، قتل کرنے کا؟ تو ابن عباس نے کہا کہ میرا گمان یہ ہے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نہیں پوچھا، لیکن میرا گمان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو ناپسند فرماتے تھے کہ ایسا جانور جس کے ساتھ اس طرح کی برائی ہو، اس جانور سے لوگ فائدہ اٹھائیں یا اس کے گوشت کو کھانے کے طور پر استعمال کریں. اور یہ تقوی میں لائی کرتی ہے چیز، صحیح سند کے ساتھ مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جانور کا گوشت نہیں کھاتے تھے جس کو قبلہ رخ کر کے قربان نہ کیا گیا ہو. حالانکہ قبلہ رخ کر کے قربان کرنا ایک سنت ہے، اگر کوئی ویسے ہی کر لیتا ہے قربان، صرف وہ شرط اس کے لیے بسم اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے. اب مرغی ہم جو ذبح کروانے کے لیے جاتے ہیں تو کتنے لوگ ہیں جو قبلہ رخ کا اہتمام کرتے ہیں، تو جانور تو ذبح ہو جاتا ہے. لیکن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تقویٰ تھا، وہ کہتے تھے کہ جو جانور چاہے وہ کوئی مرغی ہے یا کوئی بکری ہے، اگر قبلہ رخ اس کو کر کے نہیں قربان کیا گیا تو اس کو وہ ناپسند کرتے تھے کہ میں نہیں اس میں سے کھاؤں گا. تو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں احتیاط کرتے تھے، تو تبھی تقوی کا یہ لیول تھا. کئی اسلاف کے بارے میں آتا ہے، صحابہ اور تابعین کے بارے میں جو ہمیں تاریخی روایتیں ملتی ہیں، واللہ عالم کی سند کیا ہے، لیکن بات دل کو لگنے والی ہے کہ وہ جب بھی جوتیاں اتارا کرتے تھے تو اپنی جوتیاں قبلہ رخ رکھا کرتے تھے. اگر لوٹا رکھا ہے وضو والا تو اس کے جو ٹوٹی ہے وہ قبلہ رخ رکھی ہے. اس طرح وہ قبلے کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ کا دھیان ہر وقت انسان کے ساتھ رہے. اور اسی کی ایک ماڈرن فارم یہ تسبیح ہے، چاہے الیکٹرانک کاؤنٹر ہو یا دوسری دانوں والی تسبیح ہو، انسان کے ہاتھ میں رہے تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر بندہ فی البدیہہ جاری رہتا ہے. یہ عادت بنانے کے لیے بہت اچھی چیز ہے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے. تو یہ حدیث بھی اس حوالے سے آ گئی. لہذا یہ ڈیٹرس والی سزا اگر نامزد کر دی جائے، گورنمنٹ یہ ایکشن لے، تو کوئی بعید نہیں ہے. یہ تو جب انسان کے ساتھ جس کے ساتھ یہ معاملہ ہو جاتا ہے نا، اس سے اگر کوئی پوچھے تو وہ یہی کہے گا جی یہی سزا ہونی چاہیے جی. ویسے لوگ زبان کھول کے کہتے ہیں اسلامی سزائیں بڑی سخت ہیں بڑی سخت ہیں. یہ تو جب اپنے ساتھ معاملہ آتا ہے نا، پھر بندہ کہتا ہے یار واقعی اس وقت جب انسان کے اوپر اپنے اوپر گزرتی ہے، اس وقت جب انسان کو غصہ آیا ہوتا ہے، پھر انسان کہتا ہے جی واقعی جی ایسے بندے کی تو بوٹیاں کر دینی چاہیے جو کسی بچے کے ساتھ اس طرح بدفعلی کرے. تو بیسیکلی یہ برائی ہمارے معاشرے میں دیندار طبقے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، عام آدمیوں میں اتنی نہیں ہے جتنی دیندار طبقوں میں، کیونکہ مدرسوں کے اندر عموماً لوگ مدرسوں کے مولویوں پر اعتماد کر کے بچوں کو ہاسٹل میں چھوڑ جاتے ہیں. اب وہ بچے جو ہیں وہ بڑے بچوں کے یا ان استادوں کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں، آپ صورتحال یہ ہے کہ ہمارے یہاں تو پاکستان کے اندر کلچر چینج ہو چکا ہے تقریباً. اب تو لوگ مسجد کے اندر بچوں کو بھیجتے ہوئے نہیں قرآن پڑھانے کے لیے. ہم لوگ جب چھوٹے چھوٹے تھے، مجھے صحیح اتنا یاد ہے، ہم لوگ تو مغرب کے بعد پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے سپارہ اٹھا کے گھر سے. آپ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اپنے بچوں کو بھیجے. ویسے تو یہ بھی خطرہ ہے کہ راستے میں کوئی اغوا کر لے گا، یہ بھی کوئی بعید نہیں ہے. اغوا برائے تاوان بھی عام ہو چکا ہے. اور دوسرا یہ بھی، وہ عالم کے اوپر بھی کوئی کسی کو اعتماد نہیں ہے، کیونکہ ان کے سامنے تو عام آدمی کو تو موقع نہیں ملتا، ان کے سامنے تو موقع بھی موجود ہوتا ہے. اور نہ مسجد دیکھتے ہیں، نہ مسجد کا احترام دیکھتے ہیں، اور اس طرح کی برائیاں کر جاتے ہیں. اور عام آدمی تو سوچ بھی نہیں سکتا اس طرح کام کرنے کا. تو اس لیے اب لوگوں نے گھروں میں کاری